قرآن اور حدیث میں صراحتاً اس رات کے متعلق کیا کیا احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اب میں دوستو اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جو چیزیں اتھینٹک ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دوستو شب برات کیا ہے اور شب برات قرآن پاک میں اس کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو دوستو یہ جان لیں کہ قرآن پاک میں شب برات کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن سورہ الدخان کی آیت اس رات کی طرف اشارہ سمجھی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کا مفہوم ہے کہ اس رات ہر حکمت والا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ باوالا سورہ الدخان آیت نمبر 4۔ بعض صحابہ و تابعین مثلاً حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ آیت 15 شعبان کی رات شب برات کی طرف اشارہ ہے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک اس سے لیلۃ القدر مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کم از کم خیر و برکت والی راتوں میں شامل ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اللہ کی خاص رحمت والی رات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ باوالا سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1390۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ باوالا مسند احمد اور ترمذی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ باوالا سنن ابن ماجہ۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کی اجازت ہے۔ اس رات کے اہم اعمال اعتدال کے ساتھ کیا کرنے چاہیے؟ نفل نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن، استغفار اور دعا، دل صاف کرنا، کینہ ختم کرنا، اگلے دن نفل روزہ فرض سمجھ کر نہیں لیکن نفل سمجھ کر رکھنا، اور اس رات کو آتش بازی، بے اصل رسومات، مخصوص تعداد والی نمازیں جن کی کوئی صحیح دلیل نہ ہو، یہ ثابت نہیں ہے اور یہ بدعت ہیں۔